میں کسی ایک خاص کو اس کا الزام نہیں دینا چاہتا. ہم سب جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اس ملک کے لیے کہ ہم یہ ذہن میں رکھ کے ڈیلیور کرتے کہ ہم نے اس ملک کو جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک اچھا مقام لے کر دینا ہے، اس کے لوگوں کو ہم نے خوشحالی دینی ہے. اگر آپ نے ہمت ہار دی تو یہ ملک ہمت ہار جائے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی. ناظرین، پاکستان کی 76ویں سالگرہ کے موقع پر آج یہاں رنگا رنگ پروگرامز ہو رہے ہیں اور پوری قوم جشن آزادی منا رہی ہے. زندہ دل قومیں اپنے تہوار خوبصورت انداز میں مناتی ہیں. ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹر لائن شپنگ اینڈ لاجسٹک کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب سعید احمد خان. آئیے آپ سے ملواتے ہیں اور ان کے سینٹیمنٹس جانتے ہیں پاکستان کی آزادی کے حوالے سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی سعید صاحب، آپ انٹر لینڈ شپنگ اینڈ لاجسٹکس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. پاکستان اپنی آزادی کے 76 سال مکمل کر چکا. آپ پاکستان کے اس سفر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جی 76 سال ہو گئے ہیں ہمیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنا وطن دیا اور ہم نے ایک آزاد قوم کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر اپنی پہچان دی 76 سال پہلے. اور ہم مشکور ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اور دیگر جو اس سفر میں ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھی. ہم ان سب کے بہت ہی مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جو ہے تحد نگاہ وسیع فرمائے اور ان پہ اپنے خاص رحم و کرم والا معاملہ عطا فرمائے ان کے ساتھ، اور آسانیوں والا معاملہ عطا فرمائے ان کے ساتھ. انہوں نے ہمارے لیے بہت جد و جہد کی ہے اور ہمیں یہ آزاد وطن لے کر دیا ہے. انفارچونیٹلی ہم ہی جو ہیں اس کی حفاظت نہیں کر سکے اس طریقے سے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے تھی. اور ہم نے اپنی آزادی کے انیشلی دنوں میں ہم نے اپنا ایک بازو جو ہے وہ اپنے تن سے ہمارے جدا ہو گیا بنگلہ دیش کی صورت کے اندر، اور اس کا بھی بہت افسوس ہے جی. جو بھی درد دل رکھتے ہیں اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے، کیونکہ ایکچولی یہ ملک جو ہے جی وہ اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا، اور یہ دنیا میں واحد ملک ہے جو ایک کلمے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر لیا گیا ہے یہ ملک. اور بنگلہ دیش کے اس سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اس کا بہت دکھ ہے اور افسوس ہے. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمارے جو بھی رنجشیں تھیں، جو بھی ایک دوسرے سے ہمارے اختلافات تھے وہ ختم ہوں اور یہ بنگلہ دیش اور پاکستان ایک بار پھر سے متحدہ پاکستان کی صورت کے اندر دنیا میں اپنا انٹروڈکشن دے. جس طرح جرمنی نے آپ کے سامنے ایک ہسٹری ہے کہ جرمنی 2 لخت ہوا اور اس کے بعد جو ہے جناب وہ پھر دوبارہ اکٹھے ہو گئے. تو ہم میں ایسی کون سی ایسی چیز ہے؟ ہم تو اس رشتے میں مجھ سے منسلک ہیں جس کی میں نے آپ کو بتایا کہ جس کی بنیاد پہ یہ وجود میں آیا یہ ملک لا الہ الا اللہ. تو ہمارے پاس تو بہت ہی مضبوط ایک گراؤنڈ موجود ہے جس پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں دوبارہ سے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم دعا کرتے ہیں اور پھر کہوں گا جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس طرف کاوش کریں کہ یہ جو پاکستان علیحدہ ہوا ہے، 2 لخت ہوا ہے بنگلہ دیش کی صورت میں، یہ انشاءاللہ تعالی پھر سے ایک ہو اور ہم جو ہیں وہ ترقی کی منزلیں آگے مضبوطی سے بڑھیں. اب سوال آپ کا تھا کہ ہم نے کیا کیا 76 سال کی عرصے میں. تو 76 سال کے عرصے میں انفارچونیٹلی ہم وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اپنے اس ملک کے لیے. ہم سب، میں کسی ایک خاص کو اس کا الزام نہیں دینا چاہتا، ہم سب جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اس ملک کے لیے کہ ہم یہ ذہن میں رکھ کے ڈیلیور کرتے کہ ہم نے اس ملک کو جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک اچھا مقام لے کر دینا ہے، اس کے لوگوں کو ہم نے خوشحالی دینی ہے، اس کے بچوں کو جو آنے والے ہیں اور جو اس وقت موجود ہیں ان کو ایک برائٹ فیوچر دینا ہے، اور ہم نے ان کو جو ہے دنیا میں ایک ایسا مقام دینا ہے کہ وہ کہہ سکیں سر بلند کر کے کہ جی ہم پاکستانی ہیں. وہ تو ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، سر فخر سے ہمارا بلند ہے. ہم نے کوئی ایسے کام نہیں کیے ہیں الحمدللہ،
ہماری دنیا میں عزت ہے، لیکن ہم انفارچونیٹلی جو دنیا میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، ہم ان کی لسٹ میں نہیں آتے، ہم ترقی پذیر ممالک کی لسٹ میں آتے ہیں، یعنی کہ تھرڈ ورلڈ میں. تو ہمیں ہونا چاہیے تھا ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ کے اندر. تو اس کے لیے ہم سب کو مل کے محنت کرنی چاہیے. ابھی بھی کچھ نہیں گیا اس ملک کا، ہمارا بھی کچھ نہیں گیا. اگر یہ اللہ کے گھر سے مجھے بڑی امید ہے کہ اگر ہم ایک پلان لے کے چلیں تو ہم انشاءاللہ 5 سال 10 سال کے اندر اس ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں کھڑا کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. خان صاحب، پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، لیکن آغاز سے آج تک مختلف بحرانوں کا شکار رہا ہے. اس کے اسباب کیا ہیں اور ان بحرانوں سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے؟ جی بے شک آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان بے شک قدرتی معدنیات سے مالا مال ملک ہے. اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتا چلوں، آپ کو پتہ ہو تو کہ ریسنٹلی جو ریکوڈیک کا جو ایک تنازع تھا ہمارا، جو کہ انفارچونیٹلی ہماری سپریم کورٹ نے اس پہ غلط ڈیسیژن دیا، اور وہ جس کی وجہ سے ہمیں 5 ارب ڈالر جرمانہ بھی پے کرنا پڑ سکتا تھا، وہ ہم اس سے بچ گئے اور ہم نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا اس پروجیکٹ کو. وہ تقریباً کوئی 600 ٹریلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے، 600 ٹریلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے. اگر ہم اس کو، یہ تو ہماری لوگ کہہ رہے ہیں، سرویئر کہہ رہے ہیں کہ جی ہے، اگر ہم اس کو ہاف بھی کر لیں تو پھر بھی 300 ٹریلین ڈالر. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کل ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ 1 ارب ڈالر کے لیے کس طرح در بدر ہے، اور ہمیں کس قسم کی IMF کی شرائط کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پہ وطن عزیز کے جو غریب لوگ ہیں وہ بری طرح ڈسٹرب ہیں اور پریشان ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بجلی کی کاسٹ بڑھ گئی ہے، ٹیرف بڑھ گیا ہے، ہمارا پیٹرول کا ٹیرف بڑھ گیا ہے. تو اگر وہ منصوبہ جو ہے انشاءاللہ اگر نہیں بلکہ وہ ہو چکا ہے ریوائیو، تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ 1-1.5 سال کے اندر جب وہ یہ منصوبہ پراپرلی رن کرتا ہے اور اس کی انکم پاکستان کو آنی شروع ہوتی ہے، تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں ایک بہت ہی پازیٹیو انٹیک ہوگی، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ریٹ آف ایکسچینج ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا، اور ہمارا جو ٹیرف ہے اس میں انشاءاللہ تعالی کمی آئے گی. سعید احمد خان صاحب، ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے کئی ممالک جن کا شمار آج ترقی یافتہ ترین ممالک میں ہوتا ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود پستیوں کی طرف گامزن ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ آپ بالکل صحیح کہا جی آپ نے. ہمارے بعد چائنا آزاد ہوا ہے، سنگاپور ہے، کوریا نے ہمیں رول ماڈل کے طور پہ لیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ تینوں ملک جو ہیں یہ دنیا کے جو G8 ممالک میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کا جو GDP گروتھ ہے وہ انبلیویبل ہے. تو بلکہ آپ کو یاد ہو کہ کوریا نے تو ہمیں رول ماڈل کے طور پہ لیا ہے، اور ہماری جو ایک پریکٹسز تھیں ان کو فالو کیا ہے، اور وہ فالو کر کے ہم سے آگے نکل گئے اور ہم پیچھے رہ گئے انفارچونیٹلی. تو اس میں جو ہے بڑا قصور ہے جی ہم سب کا. پھر کہوں گا بالکل کلیئر بات ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اس طرح سے ہمیں لے کے نہیں چل سکے جس طرح ان کو لے کے چلنا چاہیے تھا. خان صاحب، آپ پاکستان کی آزادی کے اس موقع پر نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ ہاں جی، آزادی کے پرمسرت موقع پر میں اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بے لوث ہو کر اپنے لیے، سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے اور اپنے ملک کے لیے بے لوث ہو کر خدمت کریں. یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ اگر کسی چیز کو اچیو کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ریٹرن کیا ملے گا. ریٹرن انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت بہترین ملے گا، کیونکہ جب آپ بے لوث ہو کے کسی ایک چیز کے پیچھے لگتے ہیں، اس کو حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کا حاصل کرنا ہی سب سے بڑی آپ کی اچیومنٹ ہوتی ہے، اور آپ کو اس کا ریٹرن بیک ہوتا ہے. ایک چیز اور کہوں گا اس کے اندر کہ ہمیشہ آپ نے فالو کرنا ہے اپنی جس میں آپ کی جو ہے کہتے ہیں انٹرسٹ ہے، ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو فالو کریں.
کام کے حوالے سے، یعنی کہ اگر کسی کو سپورٹس پسند ہے تو وہ سپورٹس میں جائے، نہ کہ وہ ڈاکٹر کی ڈگری لے کے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایگزامپلز بھری پڑی ہیں کہ ایک صاحب نے ڈاکٹر کی ڈگری لی ہے، اس کے بعد میں وہ جا کے کمشنر لگ گئے ہیں، وہ جا کے اے سی لگ گئے ہیں، ڈی سی لگ گئے ہیں. تو برائے مہربانی میں ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ نہ تو اس طرح آپ اپنا ٹائم ضائع کریں، نہ اس ملک کا پیسہ ضائع کریں، اور نہ ہی ان لوگوں کا حق ماریں. تو نوجوان نسل سے گزارش ہے کہ وہ اپنا جو ہے گھبرانا نہیں ہے آپ نے، اور مایوس نہیں ہونا. اس ملک کو بے شک اب آپ کی ضرورت ہے. آپ بھی پازیٹیو رہیں اور ہمیشہ اپنے جو موٹو ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ نے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اب آپ ہیں اور یہ ملک ہے. اگر آپ نے ہمت ہار دی تو یہ ملک ہمت ہار جائے گا. آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے ہم انشاءاللہ اس ملک کو ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں لائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد. جی ناظرین، آپ نے سعید احمد خان صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں میں بہت ترنگ ہے اور یہاں بڑے انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنٹ لوگ رہتے ہیں. انہوں نے اپنی نوجوان نسل کو گزارش کی کہ آپ ملک چھوڑ کر باہر نہ جائیں، بلکہ پاکستان کے لیے اپنے توانائیاں بروئے کار لائیں اور اپنی سمت کا تعین رکھیں. اب ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر سی ایس ایس کی طرف چلے جاتے ہیں اور سی ایس پی افسر بن کر ڈی ایم جی گروپ کا انتخاب کرتے ہیں. انہیں اگر ڈاکٹریٹ کیا ہے تو کم از کم اپنے اس سینٹیمنٹس کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کا جذبے سے سرشار ہو کے خدمت کا کام کریں، نہ کہ وہ ایک بیوروکریٹ بن کے تو ملک میں صرف اپنی ذات کے لیے کچھ جو ہے وہ بڑا کرنا چاہیں. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.